اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یقیناً آپ نے بار بار اس کانفرنس میں یہ آیات سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، and the sole reason or the purpose behind رمضان اور فاسٹنگ اس لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، کسی طریقے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، تمہارے اندر اللہ کی کانشیسنس حاصل ہو جائے. So this is the purpose of Ramadan, and the essence of Ramadan is to create a space to elevate spiritual sense, moving away from greedy world to the spiritual realm. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، 11 مہینے میں ایسی زندگی گزارے ہوتے ہیں جہاں پر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دنیا 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 ہمارا فوکس ہوتا ہے، کاروبار، بزنس، برانڈز، ایوری تھنگ، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم دنیا سے تھوڑا سا کٹ جاتے ہیں، دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسپرچل ریلم کے اندر یا اسپرچل ورلڈ کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا داری سے بچا کر اور زہد کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دس از دا سول پرپس آف رمضان. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مہینہ، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی آپ یہ دیکھیں کہ حکمت یہ ہے کہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، ورنہ اگر ہمیں زندگی میں ایک بار یہ موقع ملے یا کبھی کبھار ایک موقع ملے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنی اسپرچل پریکٹسز کو پراپر طریقے سے انٹیکٹ کر سکیں. تو یہ رمضان ہمارے لیے ایک بوٹ کیمپ ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، جس میں ہم اگر اپنے آپ کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، اس میں صحیح طرح ٹائم لگائیں، تو انشاءاللہ ہمارے باقی 11 مہینے بھی بہتر ہوئیں گے. اور یوتھ، نوجوانوں کے بارے میں تو آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ یوتھ. پچھلے 11 سال 10 سال سے میں یوتھ نوجوانوں پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن there will be 7 people whom Allah subhanahu wa ta'ala will give his shade, and on that day there will be no shade except his shade. اللہ کی شیڈ. امیجن کریں، ابھی ہم کراچی میں تو اس وقت گرمی کی حالات دیکھیں، ہم اتنی شدید گرمی ہے کہ ایون کمروں کے اندر بھی ایسا لگتا ہے کہ دیواروں سے ہیٹ آ رہی ہے. امیجن کریں قیامت کی گرمی جب سورج آپ کے بالکل سر پہ ہوگا، اس دن کتنی شدید گرمی ہوگی، کتنی شدید حالات ہوں گے. اور اس دن صرف 7 people، only 7 people، 7 type of people جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا شیڈ دیں گے. And that shade, and there will be no shade except the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. اور ان 7 people میں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ ایک ٹائپ کے وہ لوگ ہوں گے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، a youth who grew up in the worship of Allah. ایک نوجوان جس کی زندگی، جس کی نوجوانی، جس کی نرچرنگ، جس کی نرشنگ، جس کی جوانی جو کہ سب سے پیک پیریڈ ہوتا ہے آپ کی لائف کا. مطلب اس وقت نوجوان سمجھتا ہے میں سب کچھ کر لوں گا، بڑھاپے میں تو سب دین کی طرف آ جاتے ہیں، سب مسجد کی طرف آ جاتے ہیں بیکاز موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کی یہ جو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ کو روکتی ہیں دین کی طرف جانے سے. اور اس ٹائم پہ اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے، کوئی نوجوان یہ فیصلہ کر لے کہ میں اللہ کے دین پر عمل کروں گا، میں مسجد سے دل لگاؤں گا، میں دنیا داری کو ایک حد تک رکھوں گا، دنیا میرا اصل مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا مقصد ہے، دین میرا مقصد ہے، اللہ کی عبادت میرا مقصد ہے، اس بندے کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سایہ ملے گا. اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اب بات کرتے ہیں کہ جب میں یہ پریپریشن کر رہا تھا اس پروگرام کی یا اس پریزنٹیشن کی، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں، کیسے بات کروں، کیا بات نوجوانوں کے لیے یا سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو آئی کیم ٹو دس کنکلوژن کہ اگر میں صرف یہ اسپرچویلٹی کی بات کروں گا تو اسپرچویلٹی کی بات تو وہ ہر دن سنتے رہتے ہیں، ہر روز سنتے رہتے ہیں، وہ مسجد جائیں گے، ابھی جمعے کے خطبات سارے رمضان کی پریپریشن کے اوپر بنے. So why not talking about the 360 degree رمضان؟ کیسے ہم اپنی پوری زندگی کو
یعنی رمضان کیا خالی ہماری اسپرچوالٹی کو بدلنا ہے یا پھر سب کچھ بدلنا ہے؟ سو آئی پرسنلی بلیو رمضان خالی ہماری اسپرچوالٹی کو نہیں بدلتا بلکہ ہماری پوری زندگی کو بدلتا ہے، دنیا زندگی کے سارے ایسپیکٹس کو بدلتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں 4 ایسپیکٹ سے بات کروں گا، فزیکل ایسپیکٹ سے، انٹلیکچوئل ایسپیکٹ سے، سوشل ایسپیکٹ سے اینڈ اسپرچوئل ایسپیکٹ which is the most important. I would start with the physical one inshallah. So nourishing physical aspect. ہم کیسے اپنی جو فزیکل ایسپیکٹ ہے اس کو، فزیکل باڈی ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری سلیپ کم ہو جاتی ہے. ہم افطار کرتے ہیں، افطار کے بعد اسپیشلی گرمیوں کی ٹائم پر افطار کے بعد تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، آپ تراویح کے لیے پریپریشن کرتے ہیں، تراویح ختم ہوتی ہے 11-12 بج جاتے ہیں، 12 بجے کے بعد آپ کچھ کھا پی لیتے ہیں یا کچھ باتیں فیملی سے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 1-1:30 بج جاتے ہیں اسی معاملات کے اندر، اور صبح آپ کو 3:30 بجے، اور میرا خیال ہے جو اسلام آباد اور اس سائڈ کے لوگ ہیں، باقی دنیا میں مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان کے اندر کراچی کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 3:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے سحری کے لیے. سو اگر آپ 1:30 بجے سو رہے ہیں اور 3:30 بجے اٹھ رہے ہیں تو آپ کی 2 گھنٹے کی نیند از ناٹ انف فار یور فل سلیپ. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کو نہیں سوتے، وہ کہتے ہیں ابھی سوئیں گے اور پھر 3:30 بجے اٹھنا مشکل ہے. تو سب سے پہلی بات یاد رکھ لیں کہ سونا بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی رات کے ٹائم پر سونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، تم اڑ کے سو جاؤ اسے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو رات آپ کی سونے کے لیے. سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان دا نائٹ ٹائم. رات کے ٹائم پہ آپ ویسٹ نہ کریں اپنا ٹائم، بلکہ آپ سو جائیں. چاہے آپ کو 1 گھنٹے کی نیند ملے، 2 گھنٹے کی نیند ملے، جتنا ٹائم بھی آپ کے پاس ہے یوٹیلائز دیٹ ان دا سلیپ، اگر آپ کو کوئی اور امپورٹنٹ کام نہیں ہے. سیکنڈ، ڈو ایکسرسائز. اپنی ایکسرسائز کا، اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھیں. نمبر 3، ایٹ ہیلدی. ہم لوگ بہت سارا کھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت آئلی فوڈ کھاتے ہیں، اور رمضان ڈیلز بھی اپنی حد پہ چلے جاتی ہیں. تو کیونکہ ہمارا ایسنس رمضان کا تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہم دنیا کو لمٹ کریں اور اپنی آخرت کو اصل مقصد بنائیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے ٹائم پر بھی صرف عبادات کی حد تک تو ہماری اسپرچوالٹی رہتی ہے، یا ہم ایک اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن when it comes to other things، یعنی فوڈ، فزیکل فٹنس، سوشل لائف، یہ ساری چیزیں ہم اس کو اسپرچل سینس میں ڈالنے کی کوشش نہیں کر پاتے، یا ہم نہیں کر پاتے کسی وجہ سے. سو ایٹ ہیلدی. ریمبر رمضان میں آپ نے اچھا کھانا ہے تاکہ آپ کو پورا دن اچھا رہے. اگر آپ بھاری کھانا کھائیں گے، آپ ایسا کھانا کھائیں گے جو کہ آئلی ہوگا، تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ ایک سلیپی موڈ میں آپ چلتے رہیں گے، آپ سے عبادات صحیح نہیں ہوں گی، آپ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو اپنی فزیکل فٹنس، فزیکل ایسپیکٹ کو سامنے رکھنا ضروری ہے. سو ڈونٹ ایٹ ٹو مچ ایٹ افطار ٹائم. افطار کے ٹائم پہ بہت زیادہ نہیں کھائیں پلیز، بہت زیادہ نہ کھائیں، ایک دم سے زیادہ نہیں کھانا شروع کر دیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سے تراویح نہیں پڑھی جاتی. اینڈ اسپیشلی جو لوگ حافظ ہیں نا، وہ تو بالکل میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ تراویح سے پہلے زیادہ نہ کھائیں. تراویح کے بعد بے شک تھوڑا کچھ کھا لیں، لیکن تراویح سے پہلے اگر وہ زیادہ کھا لیں گے تو ان سے تراویح پڑھائی بھی نہیں جاتی. بیکاز میں حافظ ہوں تو تراویح پڑھائی نہیں جاتی اگر آپ زیادہ کھا لیں، اور تراویح پڑھی بھی نہیں جاتی. آپ سلیپی ہو جاتے ہیں، آپ سے کھڑا نہیں ہو جاتا. نمبر 2، ڈونٹ گو فار رمضان فوڈ ڈیلز. پلیز رمضان کی جتنی بھی ڈیلز ہیں KFC کی یا کسی اور کمپنیز کی، پلیز ڈونٹ گو فار the food deals please. Ramadan is not a month of food یا feasting. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. ہمارا رمضان شاید اسی طرح گزرتا ہے، ہم لوگ فیملی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ آج کیا پکانا ہے، آج نیا کچھ پکاتے ہیں، اس رمضان کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں. دوستوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلاں ریسٹورینٹ کی نئی ڈیل آئی ہے، لیٹس ٹرائی دس آؤٹ. اور رمضان میں سب سے زیادہ ہم
ریسٹورینٹس وزٹ کرتے ہیں, ہم رمضان میں سب سے زیادہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں, which is unhealthy, which is not good for your health, not good for your physical health, and اس سے spirituality پہ بھی فرق پڑتا ہے. And don't eat oily food. Also, don't miss night sleeps, میں نے آپ کو بتا دیا. Don't forget to take power naps in the daytime. اگر رات کی, جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 2 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے, اور 2 گھنٹے کی نیند کے بعد یقیناً آپ کا دن جو ہے وہ اچھا نہیں گزر سکتا اگر آپ سوئیں نہیں. تو آپ کچھ ٹائم دن کا کچھ ٹائم اپنے سونے کے لیے نکالیں. لیٹس سے کہ 10 منٹ کی آپ پاور نیپس لے لیں 2-3 دفعہ. فار ایگزامپل ہر نماز کے بعد اگر آپ چاہیں تو پاور نیپس لیں, تاکہ آپ کا جو سلیپ روٹین ہے وہ بہتر رہے, اور جو آپ کی رات کی نیند خراب ہوئی ہے, جو آپ کی رات کی نیند برباد ہوئی ہے, وہ اس کو کمپنسیٹ کر لے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ڈونٹ اوور سلیپ ڈیورنگ دا ڈے. اگر دن کے ٹائم پہ آپ پورا فجر سے لے کر شام تک سوتے رہیں گے, عصر تک سوتے رہیں گے, صرف آپ نمازوں کے لیے اٹھیں گے یا چھوٹے موٹے کام کے لیے اٹھیں گے, تو یقیناً آپ کی جو رات کی سلیپ ہے وہ آپ سے نہیں لی جائے گی, آپ رات کو نہیں سو پائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ رات کے ٹائم پہ سوئیں اور دن کے ٹائم پہ بہت زیادہ نہ سوئیں. اور ایکسرسائز کے اندر یہ بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کریں تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں. ایسی ایکسرسائز نہ کریں جو کہ آپ نہیں کر سکتے, یا بہت اوور برڈن کر لیں آپ اپنے آپ کو, زیادہ ویٹس نہ اٹھائیں. اور ڈونٹ ڈو ایکسرسائز وچ ڈی ہائیڈریٹ یو. رننگ بہت زیادہ نہ کریں, بھاگنے دوڑنے کا کام نہ کریں, ایسے فزیکل اسپورٹس نہ کھیلیں جس سے آپ ڈی ہائیڈریٹ فیل کریں, آپ کے جسم میں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے. So this is very important کہ آپ ایکسرسائز میں ایک ماڈریٹ طریقے سے ایکسرسائز کریں, بہت زیادہ نہیں, بہت ہیوی نہیں, بہت ہارڈ اور ٹف ایکسرسائز نہ کریں, بلکہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز, اسٹریچنگ ایکسرسائز یا یوگا کی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ آسان ہوتی ہیں, ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو تنگ نہیں کرتی دن کے اندر انشاءاللہ. سیکنڈ پارٹ از سوشل ایسپیکٹ. اپنے سوشل ایسپیکٹ پہ فوکس کرنا ہے, بیکاز میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. ایک چیز جو ہے نا وہ ٹائم طلب ہے, ٹائم مانگتی ہے, تو انشاءاللہ I will try my best کہ میں جتنا کنسائز رکھوں, جتنا فوکس رکھ سکوں, انشاءاللہ اتنی کوشش کروں گا فوکس رکھوں. سو نرشنگ سوشل ایسپیکٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ بائی ڈسٹریبیوٹنگ فوڈ امنگ دا پور اینڈ دا نیڈی پیپل. سو اس کا طریقہ کار بہت سارے ہیں, بہت طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. رمضان از دا منتھ آف چیریٹی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی چیریٹی دینے والے تھے, بٹ ان دا منتھ آف رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیتے تھے جیسے ایک آندھی چلتی, یعنی سب کچھ دے دیتے تھے, کچھ بھی نہیں بچاتے تھے, ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے رمضان کے مہینے میں. سو رمضان از دا منتھ آف چیریٹی. رمضان کے اندر صدقات کریں, زکاتیں دیں, اگر آپ کی زکات رہ گئی ہے تو وہ دیں. اگر آپ ایون فار دا یوتھ, ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا وہ اس کے اوپر چیریٹی فرض نہیں ہے, چیریٹی نہیں دینی چاہیے, یا وہ چیریٹی کے قابل نہیں ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ کو پاکٹ منی 1000 روپے بھی ملتے ہیں نا, یو کین گیو سم تھنگ ان دا چیریٹی. اگر آپ کچھ 20-22 ہزار روپے 25,000 روپے بھی کماتے ہیں نا, آپ چیریٹی دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے چیریٹی, کسی نے نہیں کہا کہ آپ لاکھوں روپے یا کروڑ روپے خرچ کریں گے تبھی وہ چیریٹی کنسیڈر کی جائے گی, اس کے علاوہ چیریٹی کنسیڈر نہیں کی جائے گی, ایسا نہیں ہے. چیریٹی کسی بھی فارم میں کتنی ہی چھوٹی ہو آپ دے سکتے ہیں. اینڈ وی نو دا مشہور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے لیے صحابہ سے مال مانگا, تو ایک صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پوری رات ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے رہے, اور ان کو صبح کے ٹائم پہ صرف کچھ کھجوریں ملی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھجوریں لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال جمع تھا, یعنی کیا کیا مال جمع ہوا ہوگا, سونا چاندی اور اسلحہ اور سب کچھ, ان سب کے اوپر وہ چند کھجوریں 5-6 کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لی اور وہ اس پورے مال کے اوپر ڈال دی اور کہا کہ یہ ان سب سے بہتر ہے.
تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے اور آپ دینے کے قابل ہیں، دیں. آپ اگر نہیں بھی دے سکتے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، گو اینڈ بی اے پارٹ آف دوز آرگنائزیشنز جو کہ چیریٹی دیتی ہیں یا ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں فوڈ غریبوں کو، نیڈی لوگوں کو. ان کا پارٹ بن جائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، ان کا ساتھی بن جائیں. Second thing, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ he who provides a fasting person something with which to break his fast will earn the same reward as the one who was observing the fast without diminishing in any way the reward of the later. So even ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار ہو سکتا ہے. آپ نے کسی کو کوئی کھجور دے دی, you will get the reward. Imagine having the reward of a fast. آپ نے اپنا روزہ رکھا ہوا اور کسی اور کو آپ نے ایک کھجور دی ہے. ایون آپ نے اپنی امی سے مانگ کے دیے کھجور, کوئی آپ کے چوکیدار ہیں, آپ کا کوئی گلیل کے اندر گارڈ ہے, آپ کسی مالی کو جانتے ہیں, آپ کسی شخص کو جانتے ہیں جو شاید کہیں اور سفر کر کے جائے گا تو اس کا روزہ افطار کرنے میں ٹائم لگ جائے گا, آپ اس کو وہ کھجور دے دیں اور وہ کھجور لے کے جاتا ہے, وہ کھجور سے افطار کرتا ہے. You will get the same reward as him. اس کو جتنا ریوارڈ مل رہا ہے پورے دن بھوک پیاس اور گرمی اور سب کچھ برداشت کرنے کے بعد, you are getting the same reward. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم اور غفور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں, ہر نعمت دینے کے لیے تیار ہیں. اپنی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے. سیکنڈ چیز جو آپ کر سکتے ہیں سوشل ایسپیکٹ میں, tie the bonds of kinship. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سل من قطعت, ان لوگوں سے تعلق قائم کرو جو آپ سے ٹوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ان خاندان والوں سے تعلق قائم کرو جو آپ سے ٹوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جن آپ کی پھپھی ہیں, آپ کے چاچو ہیں, آپ کے ماموں ہیں, کوئی ہے, کوئی کزن ہے جس سے آپ کی انبن ہو گئی ہے, کچھ اوپر نیچے بات ہو گئی ہے, آپ نے کچھ 6 مہینے ہو گئے ہیں, 4 مہینے ہو گئے ہیں, آپ نے ان سے بات نہیں کی ہے. tie the bonds of kinship. This Ramadan is a time, رمضان یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسپرچولی کلینز کریں, اپنے آپ کو اپنے ڈیزیز آف ہارٹ کو نکالیں, اور ان کو نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ جن سے آپ کا تعلق خراب ہو گیا آپ ان کے ساتھ تعلق بنائیں, اگرچہ غلطی انہی کی کیوں نہ ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ اپنی غلطی مان لیں, غلطی حالانکہ ان کی ہو. اگر یاد رکھیں, اگر آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر کرے گا. تیسری چیز, والنٹیئر فار اسلامک پروگرامز. یقیناً آپ کے اراؤنڈ, آپ کے معاشرے کے اندر, آپ کی سوسائٹی کے اندر, آپ کی سٹی کے اندر, آپ جس علاقے میں ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی اسلامک پروگرام ضرور ہو رہا ہوگا. اگر نہیں بھی ہو رہا تو یقیناً آن لائن جیسے قرآن فار می پروگرامز کر رہے ہیں, باقی لوگ پروگرامز کرتے ہیں, تو آپ ان کا پارٹ بن جائیں. ڈفرینٹ کانفرنسز ہو رہی ہیں, آپ ان کا پارٹ بن جائیں, ان کو سپورٹ کریں. اگر کوئی حلقہ ہو رہا ہے تو ادھر اگر چیئرز لگانی ہے تو بی پارٹ آف دیٹ پروگرام, آپ وہاں پہ جا کے چیئرز لگا دیں. اینڈ امیجن کریں آپ کو ریوارڈ کتنا ملے گا. جو لوگ ان سیٹس پہ بیٹھیں گے آپ کو بھی ایگزیکٹلی وہی ریوارڈ ملے گا جو ان لوگوں کو ملے گا, کیونکہ آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان تفاسیر کو سننے کا, یا ان لیکچرز کو سننے کا, یا اس قرآن کو سننے کا. جو بھی چیزیں آپ ان کو کر سکتے ہیں. ایون دا مسجد, آپ مسجد کی صفیں بچھا لیں. اگر تراویح کے لیے مسجد میں صفیں بیچتی ہیں, آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے والنٹیئر کریں, مسجد کی صفیں بچھائیں. سو والنٹیئر فار اسلامک پروگرامز, تاکہ آپ سوشلی ایکٹیو ہوں اپنی سوسائٹی کے اندر. And this is what Ramadan requires from you. And last thing is visiting the sick. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ کا کوئی دوست, آپ کا کوئی جاننے والا, آپ کا کوئی سرونٹ, آپ کا کوئی گھر میں کام کرنے والا, کوئی مالی, کوئی چوکیدار, کوئی گارڈ, کوئی ماسی, اگر وہ بیمار ہیں, جائیں ان کے گھر جا کے وزٹ کریں, ان کے لیے کھانا لے کر جائیں, ان کے لیے فروٹس لے کے جائیں, افطار بھجوا دیں, ان کے یہاں سحری کا سامان بھجوا دیں, تاکہ آپ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمان آج موبائل فون, ہمارا جو موبائل فون ہے وہ ہمارے لیے یوزفل ہے, اور اس کے چھوٹنے کا ہر بندے کو غم ہوگا.
اس کے جانے کا ہر بندے کو غم ہوگا موبائل فون اگر آپ کا چلا جائے، لیکن ایک مسلمان کے جانے سے کسی کو غم نہیں ہوتا. مسلمان کے جانے سے کسی کو غم نہیں ہوتا. کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان میری زندگی کے ہیں نہیں میں ہے یا نہیں ہے. اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ اپنے معاشرے سے چلے جائیں کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، اور آپ چلے جائیں اس دنیا سے، تو کیا لوگوں کو فرق پڑے گا؟ لوگوں کی زندگی میں فرق پڑے گا؟ یقیناً نہیں. سو وزٹنگ دا سک، لوگوں سے تعلقات قائم کریں، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے ملاقات کریں، لوگوں کے لیے ہیلپ فل بنے، بینیفیشل بنے، بینیفٹ سوسائٹی کے لیے بینیفیشل بنے. سو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. اور آپ نے کیا نہیں کرنا ساتھ میں وہ بھی بتا دوں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم پلیز. رمضان از ناٹ اے ٹائم ٹو ویسٹ بائی واچنگ موویز اور اسپینڈنگ نائٹس ایٹ چائے ڈھاباز اور پلئنگ نائٹ میچز. یہ سارے کام آپ نے نہیں کرنے. یہ سوشل ایسپیکٹ ہے، لیکن یہ سوشل ایسپیکٹ آپ کو دین کی طرف نہیں لے کر آ رہا. اس سے آپ کی اسپرچویلٹی گین نہیں ہو رہی، اس سے آپ کے تقوی میں اضافہ نہیں ہو رہا بائی واچنگ موویز. ایون ارطغرل اور عثمان اور کوئی اسلامک ڈرامہ بھی ہو رہے ہیں. I would suggest کہ رمضان is not the time for that. رمضان میں یہ کام نہیں کرنا. رمضان ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ آپ چائے ڈھابے پہ بیٹھیں، موویز دیکھیں، نائٹ میچز کھیلیں، کیونکہ آپ کو ٹائم کل کرنا ہوتا ہے. سو ریمبر رمضان از ایام معدودات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایام معدودات، کیلکولیٹڈ ڈیز، گنتی کے دن ہیں. یہ گنتی کے دن، جب میں آپ کو کہوں نا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس جیسے کہ ابھی ڈاکٹر جاوید اقبال آپ کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کل شام میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو آج سے لے کر کل شام تک آپ کا ٹائم کس طرح اسپینڈ ہوگا؟ یقیناً یو ول بی ویری کانشیس، یو ول بی اسپینڈنگ ایچ سیکنڈ، ایچ منٹ، ایچ آور ان اے پروڈکٹیو مینر. آپ بہت اچھے طریقے سے، بڑے طریقے سے عبادات کے اندر، اسپرچویلٹی گین کرنے کے اندر، اپنے فیملی والوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے اندر، اور جو بھی اچھے اچھے کام ہیں آپ اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کرے ہوں گے. یو وونٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں رمضان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایام معدودات، اٹ از دا کیلکولیٹڈ ڈیز. یہ ایک ٹائم آئے گا ختم ہو جائیں گے. اینڈ یو ول بی ریگریٹنگ آفٹر رمضان کہ کاش میں رمضان میں وہ کام کر لیتا، یا وہ کام کر لیتا، یا وہ کام کر لیتا. جب رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک کام کرنے سے تمہیں یہ ریوارڈ ملتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے، نہیں، 70 ٹائمز انکریز ہو جاتا ہے. 70 ٹائم انکریز ہو جاتا ہے. تو یعنی ایک سیکنڈ یا ایک منٹ ویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 70 seconds and 70 minutes. ایک گھنٹہ ویسٹ کرنے کا مطلب ہے 70 hours. You are wasting 70 hours. Imagine that. Now, nourishing the intellectual aspect. میں نے فزیکل ایسپیکٹ پہ بات کر لی، سوشل ایسپیکٹ پہ بات کر لی. Now, nourishing the intellectual aspect. First thing you should do is read tafsir of Quran. چاہے تو قرآن کی تفسیر پڑھیں یا کوئی آڈیو سن لیں. And there are a lot of options on the YouTube اور یا ویب سائٹس پہ لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے سسٹر تیمیہ زبیر کی جو تفسیر ہے، اور ڈاکٹر فرید ہاشمی. ڈاکٹر فرید ہاشمی کی تفسیر اپنی بھی امپورٹنٹ ہے، اینڈ ساتھ میں سسٹر تیمیہ زبیر یوتھ کے لیے وہ زیادہ اچھی ہیں. دین نگہت ہاشمی، العلم کی بہت ساری ہیں. دین مردوں کے لیے ڈاکٹر اسرار کی تفسیر ہے. انٹرنیشنل اسکالرز نعمان علی خان اور باقی لوگوں کی بھی تفاسیر موجود ہیں. تو ریڈ تفسیر آف دا قرآن، یا پھر اگر تفسیر پڑھ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ سن لیں، کوئی تفسیر کے لیکچر سن لیں، کوئی ایسی چیز کریں جس میں آپ کی قرآنک انڈرسٹینڈنگ آپ کی بہتر ہو، آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو قرآن کے ساتھ آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو. اور کیا کر سکتے ہیں؟ اٹینڈ حلقہ ہیپننگ ان یور سٹی ایریا یا آن لائن. آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے کے اندر کوئی حلقہ ہو رہا ہے، کوئی ورک شاپ ہو رہی ہے، کوئی کلاسز ہو رہی ہیں اسلامک، پلیز 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 اٹینڈ دیم. کوئی نہ کوئی، آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے رمضان کے اندر، اور یہ سارے حلقات ختم ہو جائیں گے رمضان ختم ہوتے ہی. آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو ان آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کریں، ان میں رجسٹر کریں اپنے آپ کو، کیونکہ
اگر رمضان کے اندر اگر آپ کی اسپرچل اور انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو رہی تو پھر یقیناً آپ اس کے اپوزٹ کوئی کام کر رہے ہوں گے. اور وہ کیا کام ہوں گے؟ یقیناً آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں گے, آپ اپنا ٹائم ایسی چیزوں میں لگا رہے ہوں گے جو کہ آپ کی اسپرچولیٹی کے لیے بہتر نہیں ہوگی. سو ڈونٹ لسن ٹو دا میوزک. آپ اگر آپ کی عادت ہے, اللہ نہ کرے آپ کی عادت ہو, لیکن کسی کی عادت ہے کہ وہ میوزک سنتا ہے, اس رمضان اپنی انٹینشن بنا لیں کہ آپ نے میوزک نہیں سنی. اینڈ آل آف اس نو کہ میوزک از ہارمفل فار آور سول. ہماری روح کے لیے میوزک ہارمفل ہے. تو اس میوزک سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو روکیں. اس رمضان انٹینشن کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ I will not listen to the music. This is my intention and انشاءاللہ after رمضان بس ختم. رمضان کے اندر میں اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں اور رمضان کے بعد انشاءاللہ ختم کر دوں گا. اگر کسی کو کوئی ایڈکشن ہے, کوئی اور ایڈکشن ہے, کوئی اسموکنگ کرتا ہے, تو اس رمضان کیونکہ آپ صبح فجر سے لے کر ٹل دا مغرب ٹائم آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اسموکنگ کر سکیں. تو جب آپ اتنا ٹائم روک سکتے ہیں تو آپ باقی ٹائم بھی روک سکتے ہیں. As they say, when there is a will, there is a way. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ روک سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ preferably don't waste time in reading fiction books. مطلب ہیری پوٹر یا اس طرح کی چیزیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی بہت بڑا انعام نہیں ملنے والا آپ کو ان چیزوں سے. ٹھیک ہے آپ کو اچھی لگتی ہیں, لیکن ایام معدودات, کیلکولیٹڈ ڈیز, بہت کم دن ہیں, گنتی کے دن ہیں, گنتی کے گھنٹے ہیں, ختم ہو جائیں گے. رمضان کے بعد رمضان عید آئے گی and you will lose all these days, all these hours. اور ان گھنٹوں کو, ان منٹس کو ضائع کرنے سے بچائیں اپنے آپ کو, because you become what you consume. آپ جو کھاتے ہیں, جو پیتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو انٹیک لیتے ہیں, وہ آپ کا آؤٹ کم بن جاتا ہے, وہ آپ کا آؤٹ پٹ بن جاتا ہے. اگر آپ کی انٹیک اچھی نہیں ہے تو آپ کی پوری باڈی نقصان دہ ہوگی, نقصان کرے گی. So don't listen to the music and don't waste your time in anything which does not help in your spiritual development. So last thing, inshallah, theek hai. How much time do I have? I think I have 5-6 minutes, inshallah. So nourishing spiritual aspect. اپنی اسپرچل ایسپیکٹ کو فوکس کریں, اس پہ کام کریں, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. So what you can do is make ذکر your habit. ذکر کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ذکر is to heart is like water is to fish. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, اس طرح your heart cannot live without ذکر. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. بے شک اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے دلوں کو. اللہ کا ذکر اگر آپ نہیں کرتے, if Allah is not is not part of your life, is not the existence of your life, یعنی اللہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے, اللہ آپ کی زندگی نہیں ہے, then you will be depressed. آپ اپنے آپ کو آپ باقی جتنے بھی ایموشنل اور سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں ان کے اندر جا سکتے ہیں. there is a chance کہ آپ ادھر جا سکتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے دل کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اپنے دل کو اطمینان میں رکھنے کے لیے میک ذکر ایز مچ ایز پاسبل. جو صبح شام کے اذکار ہیں اسپیشلی, وہ یاد کریں اور وہ ان کو اپنی ہیبٹ کا پارٹ بنائیں. Have an intention to do اعتکاف this Ramadan. I have seen a lot of people, a lot of youth changing through اعتکاف. I used to do اعتکاف every year. Few years ago we used to organize اعتکاف for the young people. اور سبحان اللہ 50-60 نوجوان جو ہے نا وہ ہماری مسجد میں آ کے they used to do اعتکاف. اور after اعتکاف, یعنی جس دن آخری دن ہوتا تھا, I have seen the young people, نوجوان
شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ واقعی میں ہم ان کو آخری دن دیکھتے تھے کہ ان کا حال ایسی ہوتا تھا، وہ روتے تھے، آنسوؤں سے روتے تھے، گلے ملتے تھے کہ ہمیں اس مسجد سے باہر نہیں جانا، we don't want to go out of this masjid because there is a lot of fitna out there. سبحان اللہ، یہ اعتکاف ان کی زندگی کو چینج کر دیتا تھا. اینڈ اس کے بعد I've seen few of them becoming عالم، کوئی اسلامک کلاسز اٹینڈ کرنے لگا، کسی نے اپنی داڑھی رکھ لی، اور بہت سارے چینجز ان کی زندگی کے اندر آئے. ڈیولپ خشوع ان یور صلاح، اپنے نمازوں کے اندر خشوع اختیار کریں. اور انشاءاللہ this Ramadan I am having a halaqah, a class which is based on the khushu of the salah انشاءاللہ. اس کا نام ہے meaningful salah. Meaningful salah is the program inshallah. Hopefully I will do that online too, but for now that is ابھی تک جو پلان ہے ہمارا وہ آن سائٹ کا ہے. لیٹس سی کہ ہم کیا پلان کرتے ہیں اس کے بعد کہ ہم آن لائن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں یوتھ، پلیز ڈو اٹینڈ دیٹ کورس انشاءاللہ. کیپ رمضان پرپس انٹیکٹ. اپنی جو رمضان کی انٹینشن ہے کہ میں نے اپنے رمضان کو بہتر طریقے سے بنانا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اپنانا ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے، اس میں کوئی غلط کام نہیں کرنے. اگر آپ سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس پرپس کو واپس دہرائیں، اپنی انٹینشن کو صحیح کریں. میک لاٹس آف دعاز، دعا لسٹ بنائیں اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے، اسپیشلی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. باقی قرآن فار می کی ٹیم کو یاد رکھیں، اپنے فیملی ممبرس کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں. سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے لیے، یعنی ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 70 فرینڈز، وہ کہتے ہیں کہ میں 70 لوگوں کو، اپنے 70 دوستوں کو روزانہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. ایوری ڈے آئی پرے فار دیم. اور نیگیٹو، اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچائیں، غیبت سے، باقی چیزوں سے. اینڈ لوور یور گیز. جو نہیں کرنا وہی ہے ڈونٹ لک ایٹ حرام، ڈونٹ لیٹ اینی ایکٹس آف یورس ٹیک یور گڈ ڈیڈز اوے. ایسا کوئی کام ایسا نہ کریں جو آپ کے اچھے اعمال کو آپ سے لے جائے. اور تھینکس انشاءاللہ. بس یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ. سو بیوٹیفل انسیڈنٹ شیخ عبدالرزاق البدر بتاتے ہیں کہ 27 رمضان کو کی نائٹ کو وہ ایک نوجوان سے ملے، یا ایک گاڑی ان کے سامنے تھی، مسجد کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس میں بہت لاؤڈ میوزک چل رہا تھا. تو شیخ عبدالرزاق البدر نماز کے لیے جا رہے تھے، جب انہوں نے وہ دیکھا تو he turned his face towards that car. انہوں نے ادھر گئے، اس نوجوان کو کہا کہ میوزک بند کر دیں. if you are not coming to the masjid for salat تو at least آپ یہ کام کریں کہ آپ اپنی میوزک بند کر لیں تاکہ باقی لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اور سبحان اللہ، اس نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت ڈالی کہ اس نے میوزک بند کر دی. شیخ عبدالرزاق البدر نے اس سے کہا کہ پھر کہ تم یہ دعا پڑھو. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے رمضان کے آخری دنوں میں، آخری نائٹس میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ اس نوجوان کو کہا کہ تم یہ دعا پڑھو. اس نے کوشش کی، اس سے نہیں پڑھی گئی. شیخ نے واپس ریپیٹ کی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس نوجوان نے پڑھی. شیخ نے کہا کہ تم اس کو پڑھتے رہو، keep repeating it. تو شیخ عبدالرزاق البدر یہ بات کہہ کے he went to the masjid اور یہ بھول گئے. few years after that incident شیخ عبدالرزاق البدر کسی جگہ پہ گئے، وہاں پہ لیکچر تھا. وہاں پہ لیکچر دینے کے بعد ایک نوجوان آیا، داڑھی تھی اس کی، دیندار بندہ، دیندار نوجوان آیا. اس نے کہا کہ شیخ آپ کو یاد ہے کہ few years ago آپ نے ایک گاڑی میں اس طرح نصیحت کی تھی کسی نوجوان کو، اور اس نے دعا، آپ نے اس کو کہا تھا یہ دعا پڑھو، اس نے دعا پڑھی تھی. Do you remember that incident؟ شیخ نے کہا کہ بالکل مجھے یاد ہے. تو شیخ پھر اس نوجوان نے کہا کہ شیخ وہ نوجوان میں ہی تھا جو آپ نے مجھے صرف ایک نصیحت کی تھی، میں نے اس کو اپنایا اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کا رستہ کھول دیا. تو یاد رکھیں من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. جو اسٹرائیو کرتے ہیں نا اللہ کے رستے کے لیے، جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے رستے کے لیے، اس کے لیے رستہ کھل جاتا ہے. تو آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کے پاس اسکلز ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے.
invest your time, invest your skill, invest your energy in positive and productive ways, inshallah. With this, Jazakumullah khair. I pray that Allah make this Ramadan the best Ramadan of our lives, help us achieving His pleasure, and allow us to become His muhibbeen, His beloved ones. Ameen. Say Ameen, please.